بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان. بات کریں گے مریم نواز صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک سرگودہ جلسے میں 5 ججز کی تصاویر چلا کر ان کے خلاف بیان دیا. تو اس حوالے سے ان کے خلاف ایک تو توہین عدالت کی کارروائی کیا ہو سکتی ہے یہ پوچھیں گے صدیق جان صاحب سے, اور دوسرا ان کے خلاف ایک مقدمے کی بھی درخواست دی گئی ہے, تو اس حوالے سے جانیں گے صدیق جان صاحب سے. تو بتائیں صدیق جان صاحب, کیا اس پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ دیکھیں, ایک تو جو ان کے خلاف ایف آئی آر دیا نا, یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. اور ایف آئی آر پر جانے سے پہلے میں دیکھیں ایک اور چیز بتا دوں کہ اب ایک تو امتحان شروع ہو گیا ہے ہمارے بہت سے اداروں کا, ہماری پولیس کا. یہ سو کالڈ جو اس حکومت کی نوکر, جو نگران حکومت ہے, وفاقی حکومت کی نوکر, چپڑاسی, ملازم, غلام, جو ان کے سہولت کار, اور یہ سارے جو ہیں جو بھی ان کے لیے لفظ استعمال کریں, منشی جو ہیں ان کے جن کے نائب قاصدوں والی جن کی کا رویہ ہے, جن کی اوقات ہے, ان ساروں کے امتحان شروع ہو گیا کہ اب وہی اسی طرح کی درخواستیں, جس طرح کی درخواستیں فواد چودھری صاحب کے خلاف دی گئیں, شہباز گل صاحب کے خلاف دی گئیں, ارشد شریف صاحب کے خلاف دی گئیں, عمران ریاض خان کے خلاف دی گئیں, سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف دی گئیں, ثابت شاکر صاحب کے خلاف دی گئیں, جمیل فاروقی صاحب کے خلاف دی گئیں, اس طرح کی ایک درخواست. اور وہ تو تھی فیک باتیں, بالکل ایسے نام مطلب پتہ نہیں تھا مدعی کون ہے. نہیں, مدعیوں کا پتہ بھی اگر تھا تو اس میں جو الزام تھا وہ فیک تھا, اس میں کوئی دم خم نہیں تھا کہ فواد چودھری نے منشی کا ہے. منشی کیا بھائی, اس میں کوئی انہوں نے جرم کر دیا ہے. یہ تو ایسی چیزیں ہیں اس میں کہ یہ میرٹ پہ بنتی ہے کہ پھر اس پہ ایف آئی آر درج کی جائے. جس طرح ان کے خلاف جھوٹی چیزوں پہ ایف آئی آر درج کیا, اس کے اوپر میں کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ بھی آتا ہوں. اور مریم نواز جو ہے وہ 5 سال کی نااہلی کی اس کے اوپر ہیں دہانے پہ ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے بہت سا معاملہ. یہ جو درخواست دی ہے نا, یہ دی ہے جناب رانا عمر عارف ہیں, جو ان کا فیس بک ہے وہ رانا عمر راجپوت کے نام سے انہوں نے نا وہاں پہ وہ دی ہوئی ہے, انہوں نے شیئر بھی کی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اپنا نام وغیرہ لکھ کے, اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں, انہوں نے یہی کہا کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے دیکھا, پہلے انہوں نے نام ایڈریس سارا لکھے. یہ چوکازم میں دیا ہے, ضلع لیا میں. اور یہ جو ہیں انہوں نے بتایا, جو رانا محمد عارف صاحب نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا محمد عمر عارف, جی جی ٹھیک ہے. اور گواہ بھی ان کے ساتھ ایک لکھے ہوئے ہیں, مبشر علی ولد نصیر مہیس. یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں ان کی ایک میں نے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ ایک ان کی ویڈیو دیکھی, جس میں مریم نواز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف نازیبا اور غلیظ قسم کی زبان کا استعمال کیا. اس کے علاوہ مریم نواز نے آرمی آف پاکستان کے معزز اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کو برا بھلا کہا. جلسے میں اسٹیج پر لگائی گئی بڑی اسکرین میں سابقہ اور موجودہ ججز کی تصویریں دکھا کر حد تک میز رویہ اختیار کیا گیا. مریم نواز نے اسکرین پر دکھائے جانے والے ججز آصف سلطان کھوسہ, ثاقب نثار, مظاہر علی نقوی, عظمت سعید شیخ, اعجاز الاحسن کو سریعام کرپٹ کہا ہے. مریم نواز نے جنرل فیض حمید اور جج صاحبان اعجاز الاحسن, مظاہر نقوی پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی پشت پناہی کا الزام لگایا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 ججز نے عمران خان کو واپس لانے کا بیڑا اٹھا لیا ہے, اور آج عمران خان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے, تو سیاسی موت کو زندگی دینے کے لیے یہ 2 ججز پھر میدان میں آ گئے ہیں. یہ فیض کی باقیات ہیں, اور آج وہ کہیں بیٹھ کر پھر آپریٹ کر رہے ہیں, فیض حمید. اور انہوں نے فیض حمید پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں اربوں روپے کی, اور انہوں نے جو ہے وہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے عدلیہ پاکستان فوج کی توہین کی ہے. اور سیاسی اس کے علاوہ عوام کو جو ہے کہ جذبات کو جو ہے وہ بھارا ہے, للکارا ہے, اور اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے. یہ انہوں نے درخواست دی ہے, جو یہ ہیں عمر صاحب, رانا محمد عمر عارف ولد محمد عارف, قوم راجپوت, وارڈ نمبر 5, چوک اعظم, ضلع لیا. اچھا, اب اس میں ایک تو یہ آ گئی ہے درخواست. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو چپڑاسی ہیں, یہ جو منشی ہیں, یہ جو غلام ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ایف آئی آر دیتے نہیں دیتے. باقی ان کو یہ چاہیے کہ اگر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی تو ان کو اوپر جانا چاہیے, 22A کی جو درخواست ہوتی ہے وہ دیں جو متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر, اور وہاں نہیں ہوتی اوپر ہائی کورٹ جائیں, تاکہ سارے فورمز کو ننگا اور گندا ضرور کریں. بالکل ایسے, تاکہ سارے ننگے اور گندے ہوں, کہ جن کو فواد چودھری کے بعد بڑا اداروں کی عزت احترام نظر آ گیا تھا, وہ اب کیا کہتے ہیں. اور یہ جو محسن نقوی کی پنجاب حکومت ہے, اس کی اوقات بھی لوگوں کے سامنے آئے. دوسرا جو آپ نے کنٹیمپٹ کی بات کی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی موقع پہ کنٹیمپٹ والا معاملہ ٹیک اپ تو ہو سکتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور مریم نواز 5 سال کے لیے نائل ہو سکتی ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کو بڑے تگڑے لگتا ہے لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ پڑھ جائیں ججز کو,
اور آپ ججز پہ حملہ کریں, آپ ان پہ الزام لگائیں. ایک تو وہ پیچھے کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو کہا ہے, جن سے مریم کی ملاقات ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ ان کو وہ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد انہوں نے اٹیک شروع کیے ہیں, بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ اور آڈیوز اور ویڈیوز ان کے پاس ہیں ایسی جن کے بہاف پہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑ گئی ہیں عدلیہ کو اور اٹیک کر رہی ہیں. اور ایک چیز اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر سو ووٹ ہوتا ہے, کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے, توہین عدالت کا ان کو نوٹس جاری ہوتا ہے, کارروائی ہوتی ہے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہیں 5 سال کے لیے, تو پھر ان کو یہ ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی. قاضی فائز صاحب آئیں گے, وہ نیا بینچ بنائیں گے, بینچ بنا کے اور وہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ آپ کی جو توہین عدالت کی سزا ہے وہ ختم کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکیں گے. دیکھیں مریم نواز جو اتنا بڑا رسک لے رہی ہیں ایسے نہیں لے رہی, پیچھے کوئی ہے تو رسک لے رہی ہے نا. پیچھے کسی نے کہا ہے کہ پڑھ جائیں آپ عدلیہ کو, ججز کو, ہم ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ بارگیننگ ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے کچھ نام نکالے گئے ہیں اور کچھ ڈالے گئے ہیں. تو اس وقت کیونکہ جو قوتیں جو ادارے الیکشن نہیں چاہتے وہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہیں اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ کون کون الیکشن نہیں چاہتا. تو اب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے مریم نواز کو کہ جو اتنے طاقتور لوگ میرے پیچھے ہیں کہ جو عدلیہ کو بھی رون دیں گے, جو پاکستان کے آئین کو بھی پاؤں کے نیچے دے دیں گے, جو پاکستان کے قانون کو بھی اپنی جوتے کی نوک کے اوپر رکھیں گے, تو ٹینشن فری ہو کے وہ ججز کو پڑ گئی ہیں, عدلیہ پر اٹیک کر رہی ہیں. اور دیکھیں اس میں دیکھنے کے 2 اینگل ہیں. ایک اینگل یہ ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے, ایک جو لوگوں کی رائے ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو سو موٹو لینا چاہیے, ان کو کنٹیمپٹ کی کارروائی کرنی چاہیے, انف از انف. اور اگر چیف جسٹس ان کا نوٹس لے کے اور کارروائی نہیں کرتے تو یہ ہر آنے والے دن کے آگے بڑھتے جائیں گے. 2 ٹکے کے لوگ جو ہیں وہ آگے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ عدلیہ پہ الزامات لگا رہے ہیں, ججز پہ الزامات لگا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے عدالت فیصلہ نہ دے. 90 دن میں جو آئین کہتا ہے اس میں عدلیہ جو ہے وہ نہ جائے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں, چیف جسٹس کو ان میں نہیں پڑھنا چاہیے, کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں نہیں پڑھنا چاہیے, معاملات کو کہیں اور نہ لے کر جائیں, معاملات کو الجھائیں نہیں, نئے جو ہے وہ نام معاملات کھولیں. جو ایک معاملہ ہے چیف جسٹس ابھی اس کو فوکس کریں, ہفتے 10 دن میں اس کے اوپر فیصلہ سنائیں اور 90 دن میں الیکشن کا جب فیصلہ سنائیں گے. ان کا سب سے بڑا علاج وہی ہے جو ان کو آئین کا ٹیکہ لگے گا نا, وہ آئین کا ٹیکہ ان کو سلا دے گا لمبے عرصے کے لیے, کیونکہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی ضمانتیں جو. آپ کا کیا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب یہ آئین کا فیصلہ دے دیتے ہیں, آئین کے تحت ہی دیتے ہیں, تو کیا یہ چیف جسٹس کے خلاف نہیں بولیں گے؟ دیکھیں وہ تو چیف جسٹس کے خلاف بولیں گے, یہاں پہ پاکستان کے ادارے اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے, کہیں گے جو ہمارا کرنا ہے کر لو, ٹھیک ہے. مثالیں تمہارے سامنے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلدیاتی الیکشن نہیں وہ, اور دیکھیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں, اس میں ایک جج نے فیصلہ دیا, اس کے اوپر IC اپیل ہو گئی, وہ معاملہ پینڈنگ ہے اور عامر فاروق صاحب اس کو لٹکا رہے ہیں نا دیوانی کیسز کی طرح, لمبا چلانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلدیاتی الیکشن نہ ہو. اچھا, سپریم کورٹ جو ہے یہ اگر 9 رکنی یا اگر فل کورٹ بنتی ہے, یہ جو فیصلہ یہاں سے آئے گا نا وہ اس میں تو پھر زیادہ زیادہ ریویو ہے, بالکل ایسے سیم ججز کے پاس یہ فیصلہ آتا ہے, اس کے بعد یہ ریویو ڈالتے ہیں, ریویو 1 دن میں لگا کے وہ فارغ کر دیں گے, اڑا دیں گے. اچھا, تو یہ جو 2 ججز کے خلاف محاذ ایک کھڑا کیا ہوا ہے PDM نے, تو اگر وہ خود سے ریکیوز نہیں کرتے تو کیا چیف جسٹس صاحب ان کو بینچ سے علیحدہ کر سکتے ہیں سیاسی جماعتوں کے دباؤ میں آ کے؟ چیف جسٹس نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بینچ بن جاتا ہے پھر جج خود ریکیوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کو پھر نہیں توڑ سکتے. اور فل کورٹ بننے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں فل کورٹ کے چانسز یہ سارا منحصر ہے چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب پہ, وہ بنا بھی سکتے ہیں, نہ بنائیں, ان کا وہ ہے. ابھی تو جو جاری ہوئی ہے کاز لسٹ, اس میں تو ابھی فی الحال تو نہیں ہے فل کورٹ کا, کل تو 9 رکنی بینچ ہی بیٹھے گا اور 9 رکنی بینچ بیٹھے گا کل. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کل جب آئیں گے تو, کیونکہ جو فاروق عنایت صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر بحث کریں گے بینچ کی کمپوزیشن پر, اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا جو نوٹ ہے وہ PDM کی ڈوبتی کشتی کو اس کا سہارا ہے, اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, ڈوبتی PDM کو جسٹس جمال خان مندوخیل کے نوٹ کا سہارا. اور اس لیے وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو مندوخیل صاحب نے لکھا نا وہ کمال لکھا ہے. اچھا, اور حالانکہ مندوخیل صاحب نے بھی تو اپنا مائنڈ دے دیا, بالکل ایسے مندوخیل صاحب نے کہہ دیا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, ایک طرح سے یہی کہہ دیا نا, بالکل ایسے. اسمبلیوں کی بحالی کے کتنے چانسز ہیں سر؟ ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ عدلیہ عدالت میں کیسے کچھ اس پہ ابھی رائے دینا. چلے جاتے جاتے آخری سوال کہ آج ایک الیکشن ہوا ہے راجن پور کا,
تو اس میں آپ پی ٹی اے کی برتری تو واضح ہے. دیکھیں میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ذرا اس کا مکمل رزلٹ آ جائے پھر اس پہ بات کی جائے. پیغام تو واضح ہے صحیح ہے کہ خان ہی خان ہے. اچھا چلیں، بہت شکریہ صدیق جان صاحب. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.